السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے لیسن سورہ البقرہ کی آیت نمبر 223 سے 225 تک۔ پارہ نمبر 2۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم۔ عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں تمہاری، بس آؤ اپنی کھیتی میں جہاں سے چاہو تم۔ وقدموا لانفسکم، اور اپنے آگے بھیجو اپنے نفسوں کے لیے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو۔ واعلموا انکم ملاقوہ، اور جان رکھو کہ بے شک تم ملاقات کرو گے اس سے۔ وبشر المؤمنین، اور ایمان والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں تمہاری۔ اب یہاں اس چیز سے کچھ عورتوں کو اریٹیشن ہوتی کہ ہمیں کھیتیاں کیوں کہا گیا۔ یہاں اللہ نے ڈیگریڈ کرنے کے لیے ہمیں کھیتیاں نہیں کہا، بلکہ اس لیے کہ جیسے دنیا کے بارے میں بھی آتا ہے الدنیا مزرع الآخرہ، کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ انسان جو کچھ یہاں کرے گا، جو بیج بوئے گا، اس کا پھل اس کو آخرت میں ملے گا۔ جس طرح کے اعمال کرے گا ویسی ہی اس کی آخرت ہوگی۔ تو عورت کا ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اس سے اولاد پیدا ہوتی ہے۔ اللہ نے نسل کے بڑھنے کا ذریعہ عورت کو رکھا ہے، اور عورت کے لیے یہ بھی آنر ہے۔ عورتیں نہ ہوں تو دنیا کی نسل ختم ہو جائے، تو یہ بھی ایک آنر ہی ہے۔ یہ ہمارے بس سمجھنے کی بات ہے، اور کھیتی کوئی نکمی چیز نہیں ہوتی، اور نہ ہی کسی کے لیے فضول چیز ہوتی ہے۔ اب یہ کسی کسان سے انسان جا کے پوچھے کہ اس کو اس کی کھیتی کتنی پیاری اور کتنا وہ دھیان رکھتے ہیں اس کا، اور صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے فکر اس کو اپنے اس جگہ پہ جانے کا ہوتا ہے، کھیتی پہ جانے کا، کہ دیکھوں میں اس کا حال ٹھیک ہے، اور اس کا دھیان رکھیں اور اس کے لیے دعائیں کریں، اور اس میں جو بھی ضرورت کی چیزیں ہیں، کھاد ہے، کچھ بھی ہے، ڈالیں۔ تو کتنی محنت کرتے ہیں، اور جب وہ پک کے تیار ہو جاتی کتنی خوشی کے دن ہوتے ہیں ان کے لیے۔ پورا جب یہ کٹائی کے دن ہوتے تو کیسے ہر گھر میں ایک رونق اور ایک خوشی کا ہوتا ہے کہ کٹائی کے دن ہیں تو اب ہمارے گھروں میں خوشحالی آئے گی۔ تو کھیتی کوئی نکمی چیز نہیں ہے، یہاں صرف اس لیے کہ اب انسان جیسے اپنی عورت کے ساتھ جیسا اچھا سلوک کرے گا اس کا بھی تو اجر پائے گا۔ جیسے آپ نے فرمایا نا، خیرکم خیرکم لاہلی، تم میں سے بہترین وہ جو اپنی گھر والی کے لیے اچھا ہو۔ جس کی گھر والی اس کے حق میں یہ گواہی دے گی کہ میرا شوہر بہت اچھا ہے، اس کے لیے آخرت میں بہت بڑا اجر بن جائے گا۔ پھر اسی طرح اس کے لباس کا، اس کے کھانے کا دھیان رکھنا، اس کی کیئر کرنا، اس سے محبت کرنا، اس کی چھوٹی موٹی کوئی کمی بیشی ہے اس سے دور اگنور کرنا اس کو، جیسے اللہ نے فرمایا عاشروہن بالمعروف، اس کے ساتھ اچھی طرح گزر بسر کرنا۔ یہ نہیں ہے کہ صرف کھیتی کا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے مرضی حال چلاؤ اور جو مرضی کرتے پھرو۔ اللہ نے فرمایا جہاں سے چاہو آؤ، یعنی جیسے چاہو اس کے ساتھ خوش دلی سے رہو، اور جو بھی طریقہ اللہ نے حلال طریقے رکھے اس کے ساتھ اچھے طریقے سے اس طریقے سے رہو، اور اپنے نفسوں کے لیے آگے بھیجو، یعنی نیکی کی کوشش کرو۔ جیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ کان یامر اہلہ بالصلاۃ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے تھے۔ تو عورت کی بھی تربیت اور عورت کے بھی نیکی کا دھیان رکھنا، اور اس کو برائی سے بچانا اور نیکیوں کی طرف لگانا، یہ بھی مرد کی ذمہ داری ہے، بجائے اس کے کہ وہ بے غیرتی کے ساتھ اس کو دیکھے اور دیوس بن کے اس چیز کا احساس بھی نہ کرے کہ وہ بے پردہ ہے، یا فوش لباس پہنتی ہے، یا جہاں مرضی جاتی پھرتی ہے اور جس سے مرضی فری ہوتی پھرتی ہے۔ ان چیزوں سے تو مرد کو غیرت آنی چاہیے، بلکہ اسے اچھی بری باتوں پہ روکنا چاہیے، اور اس کو اچھے محبت سے طریقے سے دین کی طرف بھی لگانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن یہ سب کچھ تبھی ہوگا جب ایک مرد کو دین کی اتنی سمجھ ہوگی۔ تو مرد ہی پہلے ایسا کیونکہ اللہ نے اس کو ایک درجہ زیادہ دیا ہے، گھر کا گارڈین ہے، سرپرست ہے، سربراہ ہے، تو اس کو تو چاہیے نا کہ ان چیزوں کا دھیان رکھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر کے رہو، اور جان لو کہ تمہیں اس سے ملاقات کرنی ہے، وہ تم سے تمام فرائض اور حقوق جو ہے وہ پوچھ لے گا۔ جس کے جو فرائض ہیں وہ اس سے پوچھ لے گا کہ تم نے اپنے
ادا کی ہیں کہ نہیں؟ جو تمہارے انڈر تھے، جو لوگ جیسے بچے ہیں، بیوی ہے، تو ان کے ساتھ تمہارا کیا سلوک رہا؟ اور پھر ایسے مومنین کے لیے خوشخبری ہے جو اللہ کے حکموں کے مطابق اپنی اس لائف کو گزاریں گے اور اپنی بیویوں کی نیکی کا اور اپنی نیکی کا اور اپنے اولاد کی تربیت کا دھیان رکھیں گے اور اچھے طریقے سے ان کے ساتھ رہیں گے اور ان کی طرف سے اچھی گواہیاں آئیں گی، تو ظاہر ہے ایسے مومنین کے لیے خوشخبری ہے۔ اور اس میں جو طریقہ ہے جو بھی اپنی بیوی کے ساتھ رہنے کا، یہ سب ناؤن ہے کہ یعنی سب کو پتہ ہے، اس میں کوئی غلط طریقہ بھی اپناتا ہے تو وہ اللہ کے آگے جواب دہ ہے۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اور نہ بناؤ اللہ کو ڈھال یا نشانہ اپنی قسموں کا، أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ، کہ نہ تم بھلائی کرو اور تقویٰ کرو اور نہ اصلاح کرو لوگوں کے درمیان، اللہ سننے والا جاننے والا۔ یعنی قسم کھا کر تو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے جس سے اللہ کی ناراضگی آئے، جیسے وہ فلاں کے ساتھ کبھی زندگی میں بات نہیں کرنی، فلاں کی میں نے شکل نہیں دیکھنی، یہ ساری چیزیں تو، یا پھر کسی کے ساتھ نیکی کا معاملہ کر رہے ہیں وہ نہیں ابھی کرنا، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں جب حضرت ابوبکر صدیق نے یہ کہہ دیا تھا، قسم کھا لی تھی کہ میں اب اس شخص کا خرچ پانی نہیں کروں گا جس نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پہ الزام لگایا تھا، تو اللہ نے فرمایا تھا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، نہ قسمیں کھائیں فضل والے اور حیثیت والے تم میں سے کہ وہ نیکی نہیں کریں گے، معاف کر دیں، کیا تم نہیں چاہتے اللہ تمہیں معاف کرے؟ تو یعنی ایسی کسی بھی کام کے لیے قسم نہیں کھانی چاہیے جس سے اللہ کی ناراضگی ہو یا جس سے کوئی قطع تعلق ہو یا پھر اپنی جان کو مصیبت میں ڈالنا ہو۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو دو لوگوں کے سہارے گھسٹ گھسٹ کر چل رہا تھا۔ آپ نے پوچھا اس سے کیا ہوا؟ آپ کو بتایا گیا کہ اس نے منت مانی کہ پیدل حج کرے گا۔ آپ نے فرمایا اللہ کو ایسی منتوں کی کوئی ضرورت نہیں، اسے کو سوار ہو کے حج کرے، یعنی اپنی اس قسم کو توڑ دے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص کوئی قسم کھا لے پھر اس کے علاوہ اسے کوئی خوبی نظر آئے، یعنی کوئی اچھا کام نظر آئے، اسے چاہیے اس خوبی والے کام کو کر لے اور اپنی قسم کو توڑ دے اور یا اس کا کفارہ دے دے، اور اس کا چھوڑ دینا ہی مسند احمد میں کہ اس کا چھوڑ دینا ہی اس کا کفارہ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا نیکی سے رکنے کے لیے اور تقویٰ کے کاموں سے رکنے کے لیے اور اصلاح کے کاموں سے رکنے کے لیے قسمیں نہ کھاؤ کہ تم کوئی کہو کہ میں قسم کھاتا ہوں میں فلاں میں کہ صلح کے کام میں کبھی نہیں آؤں گا۔ یہ کیا بات، صلح کرانا تو دو مسلمانوں کو ملانا تو بہت بڑا ثواب کا کام ہے، حتیٰ کہ نماز، روزے، حج، زکوٰۃ سب سے بڑھ کر آپ نے فرمایا دو مسلمانوں کو ملا دینا، یعنی اتنے درجے کا کام ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ان کاموں کو نہ کریں صرف صلح ہی کرائیں تو اس کا ثواب ہے، الٹرنیٹ نہیں ہے، لیکن یہ کہ ان کاموں کے ساتھ یہ اگر کام کوئی کرے کہ دو مسلمانوں میں صلح کرا دے تو یہ بہت بڑے ثواب کا کام ہے، اور اللہ تو سننے والا جاننے والا ہے۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، نہیں مؤاخذہ کرے گا تمہارا اللہ تمہاری فضول قسموں میں، یعنی ایسی قسمیں جیسے میں نے ابھی بتائیں کہ اپنی جان کو تنگ کرنے کے لیے یا عادتاً ہی کوئی بات بات پہ قسم کھاتا ہو۔ وَلَٰكِن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، لیکن وہ مؤاخذہ کرے گا تمہارا ساتھ اس کے جو کمائی کی تمہارے دلوں نے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے یہ وہ قسمیں ہیں جو ہنسی ہنسی میں انسان کے منہ سے نکل جاتی، ان پہ کفارہ نہیں۔ ہاں جو ارادے کے ساتھ قسم ہو پھر اس کا خلاف کرے تو کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ اور ایک حسن درجے کی حدیث ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیر اندازوں کی ایک جماعت کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے اور وہ تیر اندازی کر رہے تھے۔ ایک شخص کبھی کہتا اللہ کی قسم اس کا تیر نشانے پر لگے گا، اور کبھی کہتا اللہ کی قسم یہ خطا ہو جائے گا۔ آپ کے صحابی نے کہا دیکھیے حضور یہ اس کی قسم کے خلاف ہوا۔ آپ نے فرمایا یہ قسمیں لغو ہیں، ان پہ کفارہ نہیں، نہ کوئی سزا یا عذاب ہے۔ لیکن اللہ نے فرمایا وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، اپنی قسموں کی حفاظت کرو، یعنی سوچ سمجھ کے کھانی چاہیے۔ اگر کسی کو ایسے تقیہ کلام کی طرح عادت ہے تو اسے اپنی عادت کو بھی روکنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے آپ کو کچھ تھوڑا بہت پنش کرے، کوئی چیز صدقہ دے، جب بار بار صدقہ دے گا تو یہ عادت اس کی ٹھیک ہو جائے گی۔ پھر اس کا کفارہ ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا ان کو کپڑے پہنانے ہیں، او تحریر، یا پھر ایک غلام آزاد کرنا ہے۔
پھر کسی کو یہ تینوں چیزیں میسر نہ ہوں، مطلب کپڑے بھی نہ پہنا سکے، 10 مسکینوں کو کھانا بھی نہ کھلا سکے، غلام بھی نہ ملے، تو پھر اس کو 3 روزے رکھنا ہے۔ اور لیکن ساتھ ہی اللہ نے فرمایا اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ تو یہ جو فضول عادتیں انسان کو پڑ جاتی، ان کو انسان خود ہی اپنے ہی اوپر پابندی لگا کے ٹھیک کر سکتا ہے، تو اسے ٹھیک کرنی بھی چاہیے۔ اللہ بخشنے والا، تحمل والا ہے، یعنی اللہ انسان کی ان ساری کمیوں کوتاہیوں کے باوجود اس پہ رحمتیں کرتا ہے، اس کے گناہوں کو ڈھانپ دیتا ہے، اور وہ بڑا بردبار ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں دین کے احکامات کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔